جی. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. جی یہ حدیث نبی علیہ السلام کے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. عمران ان کی کنیت تھی ابو نجید. یہ خود بھی صحابی تھے، ان کے والد بھی صحابی تھے، اور خیبر والے سال میں یہ اسلام لائے تھے، اور ان کا انتقال بصرہ میں ہوا تھا 52 ہجری میں، اور بڑے متبع سنت صحابی تھے اور باغیرت. ایک بار ایک حدیث بیان کی نبی علیہ السلام کی، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے. تو ایک شخص سن رہا تھا یہ حدیث، وہ کہتا بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حیا میں یہ ہے، حیا میں وقار ہے، حیا میں عزت ہے. تو یہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے بزرگوں سے سنا ہے. ان حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کی باتیں، کیا دخل ہے بزرگوں کا دین کے تعلیم سے؟ قال قال رسول اللہ کہنا چاہیے. فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم سے بات نہیں کروں. اتنی غیرت تھی اتباع سنت کی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، کہ حدیث بیان کر دی، اس کے بعد بزرگوں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، کیا گنجائش ہے اس کی؟ تو یہ صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک کڑا تھا، تانبے کا ایک کڑا تھا. فقال ما ذی، پوچھا یہ کیا ہے؟ اب یہ کڑا پہن لیا، اس پر خواہ دم کیا ہو، کوئی منتر پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، عقیدہ اگر یہ ہو کہ اس سے بلا ٹلے گی. فرمایا یہ کیا ہے؟ قال من الواہنہ. اس نے کہا کہ مجھے ایک تکلیف ہے واہنہ کی، اس کے علاج کے لیے پہنا ہوا. واہنہ ایک مرض ہے، یہ رگ میں تکلیف ہوتی ہے، کندھے کی رگ یا بالوں کی رگ تکلیف پھیلتی ہے، یہ تکلیف واہنہ کہلاتی ہے. تو یہ شدید تکلیف، اس تکلیف سے شفا کے لیے پہنے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انزع، اس کو اتار کے پھینکو. انزع کا معنی قوت سے کسی چیز کو اتار کے پھینک دینا، جلدی اتار کے پھینکو اس کو. فإنها لا تزيدك إلا وهنا. یہ کڑا تم نے شفا کے لیے پہنا ہے، مگر تمہیں سوائے وہن کے اور کمزوری کے کچھ نہیں دے گا. جسمانی کمزوری بھی اور عقیدے کی کمزوری، ایمان کی کمزوری. جب تک یہ پہنے رہو گے جسم بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، عقیدہ بھی کمزور اور توحید بھی قابل قبول نہیں. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. اگر تم مر گئے اس طرح، اس حال میں کہ یہ کڑا تم نے پہنا ہوا ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، فلاح نہیں پا سکو گے، جہنم سے نہیں بچ سکو گے اگر کڑا پہنے ہوئے فوت ہو. دیکھیں توحید کی حقیقت اور شرک کی مذمت اور شناعت کتنی خوفناک اور ہیبتناک چیز ہے. اگر یہ پہنے مر گئے تم کامیاب نہیں ہو سکو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کڑے پر بھی اعتماد اللہ غیر اللہ ہے. غیر اللہ سے شفا کی امید، شفا کی توقع، شفا کی دعا، جو کہ عین شرک ہے، اور ایسا بندہ قطعا کامیاب نہیں ہوگا. یہ حدیث مسند احمد کی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی. امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی جنہوں نے مستدرک کی تلخیص کی ہے، انہوں نے اس حدیث کی روایت میں حاکم کی موافقت کی، مانا انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح مانا ہے. جی. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
وَلَهُ، گویا یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اور اس کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی اور بڑے یہ علم کے حریص تھے اور متبع سنت تھے۔ چھوٹا سا واقعہ ان کی اتباع سنت کا، جب نبی علیہ السلام حج کے لیے جانے لگے تو ان کی بہن عقبہ بن عامر کی بہن بڑے شوق سے حج کی تیاری کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ 3 جو ہیں وہ نظریں مان لی، یہ 3 ارادے کر لی کہ میں سفر حج کروں گی ننگے پاؤں، اور پیدل چلوں گی اور ننگے سر، تاکہ اجر زیادہ ملے۔ ننگے پاؤں تاکہ چلوں تو کانٹے چوبیں، ٹھوکریں لگیں، پاؤں زخمی ہوں، اجر ملے گا۔ ننگے سر اس لیے کہ اس دور میں عورت کی تکریم سر ڈھانپنے میں تھی، اور عورت کا تذلل سر کھولنے میں تھا۔ تو اللہ کے لیے یہ نیکی کرنے جا رہی ہوں، اللہ کے سامنے سر کھلا رکھوں، یعنی ذلت کا اظہار، اور پیدل تاکہ خوب تھک جاؤں، اجر زیادہ ملے، حالانکہ سواری ساتھ ہوگی۔ یہ 3 عزم کر لی۔ تو عقبہ بن عامر نے کہا میری بہن ابھی تیزی نہ دکھاؤ، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، ان سے پوچھ تو لیں پہلے کہ یہ عزم اور یہ ارادہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نیکی کا راستہ کوئی صحابی بھی طے کرے تو قابل قبول نہیں جب تک اللہ کے پیغمبر کی تصدیق نہ ہو۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ان اختی نظرت ان تحج البیت ماشیۃ حافیۃ حاصرۃ، کہ میری بہن نے ارادہ کیا ہے کہ حج بیت اللہ پیدل کرے گی اور ننگے سر اور ننگے پاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ ان نظر اختک لبری، اپنی بہن سے کہہ دو اللہ ناراض ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ وہ نیکی سمجھ رہے کہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن بھائی کسی بھی عمل کی صالحیت اور اجر اور اس کے نیک ہونے کا تعین اللہ کے پیغمبر کریں۔ عقبہ بن عامر گھر آئے، اپنی بہن کو روکا، یہ سارا طریقہ غلط ہے۔ یہ صحابہ کی اتباع سنت، کس طرح وہ پیغمبر اسلام کی سنت کے حریص تھے۔ ان کے اور بھی بڑے مناقب ہیں، لیکن اس سے کم از کم یہ درس تو ہمیں ملتا ہے نا کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے متبع بنے، بدعت سے بچیں، اور کوئی عمل اس وقت تک نہ کریں جب تک اس عمل کی تصدیق اللہ کے پیغمبر سے نہ ہو جائے۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ جی یہ فرماتے ہیں کہ من تعلق تمیمۃ، مرفوع روایت ہے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے۔ مستقل بد دعا قیامت تک کے لیے، جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے۔ تمیمہ کیا ہے؟ تمیمہ منکے وغیرہ، موتی منکے، یا پھر تمیمہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر ہو جس کو اب تعویذ کہتے ہیں۔ جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے۔ تو تمیمہ کی بحث آگے اگلے باب میں آ رہی، انشاءاللہ وہاں تفصیلی بات ہوگی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی مستقل یہ بد دعا کہ اللہ رب العزت تمیمہ لٹکانے والے کی کوئی مراد پوری نہ کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تو من تعلق وضعۃ فلا وضع اللہ لہ۔ وضع کیا معنی اس کا کیا؟ وضع کا کوئی توجہ بھی ہے آپ کی؟ کیا معنی ہے؟ جی دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ یہ سفید رنگ کی ایک چیز جو سمندر سے حاصل ہوتی ہے، اس کو سیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بعض لوگ دفع شر کے لیے باندھا کرتے تھے، لٹکایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور ایسے لوگوں کو قیامت تک کے لیے مستقل یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ جو وضع سیب لٹکائے یا باندھے یا اس سے تعلق جوڑے دفع شر کے لیے، حصول خیر کے لیے، فلا وضع اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی
راحت نہ دے، اسے کبھی آرام سے نہ رکھے، کبھی سکون سے نہ رکھے۔ اور میرے بھائی، اگر دنیا میں سکون مل بھی جائے، اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہوتی ہے بعض اوقات، اللہ ڈھیل دیتا ہے، تو مرنے کے بعد کبھی سکون نہیں ملے گا۔ ایسے انسان کی قبر کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور قیامت کا عذاب تو اس کا منتظر ہے ہی۔ تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا اعتماد اس تمیمہ پر ہے، اس سیپ پر ہے، حصول خیر کے لیے اور دفع شر کے لیے۔ حالانکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خیر مطلوب ہو تو اللہ سے مانگو، اور شر سے اگر بچاؤ مقصود ہو اور شر کو ٹالنا مقصود ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے۔ جی، من تعلق تمیمہ اشرک، جو تمیمہ لٹکائے گا اس نے شرک کیا۔ تو تمیمہ کی بات اگلے باب میں آ رہی ہے، انشاءاللہ وہیں اس کو پورا کریں گے۔ آگے ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ ولی ابن ابی حاتم یہ بڑے محدث تھے، بہت بڑے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی حاتم، بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں، کنیت ان کے ابو محمد۔ یہ روایت کرتے ہیں حذیفہ بن یمان سے، کہ اپنی کتاب میں حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، اور حذیفہ نبی علیہ السلام کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، اور ان کا ایک لقب ہے صاحب السر، رازدان، اللہ کے نبی کے رازدان۔ یہ صاحب السر کو ہمارے دور کے صوفیاء حضرات غلط استعمال کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے رازدان تھے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو کچھ پوشیدہ راز دیے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ راز ہمارا تصوف کا نظام ہے، تصوف کے خفیہ مسائل یہ دیے ہوئے تھے۔ اپنے تصوف کو یعنی سچا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ انہوں نے اختیار کیا کہ وہ راز جو تھے وہ حقیقت میں نظام تصوف ہے۔ حالانکہ معاملہ اتنا ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ رہے تھے، منافقین نے ایک سازش کرنا چاہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانا چاہا۔ ایک مقام پر وہ رک گئے، چھپ کر کھڑے ہو گئے، ایک کمین گاہ بنا کر نقصان پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ اس طرح منافقین جو ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس ارادے سے وہ کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے قریب اس وقت حذیفہ بن یمان تھے، ان کو آپ نے ساتھ لے لیا اور ساتھ اپنے چلائے رکھا اور ساتھ ساتھ باتیں کرتے گئے۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو ان منافقین کے نام بتائے، منافقین کے نام بتائے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ نام حذیفہ کو بتا دیے ایک راز کے طور پر کہ میرا یہ راز ہے، یہ راز۔ اب صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ تصوف کا نظام بتایا تھا، تصوف کا نظام سکھایا تھا، حالانکہ کتنی بڑی گپ ہے یہ۔ اصل یہ راز تھا۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حذیفہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس منافقین کے نام ہیں، لسٹ ہے۔ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا مجھے بتا دو۔ کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا راز ہے، میں راز کیسے افشا کروں؟ تو عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ اتنا بتا دو صرف کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں۔ اللہ اکبر! اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا، اتنی تواضع امیر عمر میں۔ اور واقعی جس قدر بندہ عمل میں بڑھتا ہے اس کی تواضع میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ محدود ہی نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیوں کے کبر میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرکیف نبی علیہ السلام کے صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رأى رجلا فی یدہ خیط، حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا تھا، من الحمى، بخار سے، اس کو بخار رہتا تھا تو بخار کا دھاگا اس نے باندھا ہوا تھا، اس کو دم کروا کر کچھ لوگ باندھتے تھے، اس میں گرہیں لگاتے تھے اور ہر گرہ پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے تھے، کوئی 20 گرہیں، کوئی 40 گرہیں، اور کوئی بغیر گرہ کے۔ کسی کا عقیدہ تھا یہ دھاگا ہی کالے رنگ کا یا کسی بھی رنگ کا یہ شفا کا موجب ہے اور یہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔
تو یہ دھاگا صحابی نے دیکھا، فقطعہ، اس کو بلا لیا اور اس دھاگے کو کاٹ دیا. بتلا قولہ تعالی، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، کہ اکثر لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، مگر وہ شرک کرتے ہیں. یعنی ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے. اصل میں نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین مکہ اس حد تک ایمان لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، مگر توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے. اس کی اور بھی تفسیریں ہو سکتی ہیں. تو وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کریں مگر کسی اعتبار سے ان کے عمل میں، عقیدے میں شرک ہو، اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں. تو تم اس شخص کو مخاطب کیا کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو، مگر یہ عمل شرک ہے، یہ عمل شرک ہے، یہ دھاگا باندھنا شرک ہے. آپ نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھاگا اگر تم باندھو گے تو یہ تعلق بغیر اللہ ہوگا، غیر اللہ سے دفع شر کی توقع ہوگی، اور یہ شرک ہے. دفع شر کے لیے اور جلب خیر کے لیے صرف اللہ رب العزت کو پکارا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں اور اسی سے سوال کیا جائے. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعيرة قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه. جزاک اللہ خیر. آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ باری باری. یہ باب ما جاء فی الرقا والتمائم، رقا اور تمائم کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوا. رقا رقیہ کی جمع ہے جس کا معنی دم کرنا، اور تمائم تمیمہ کی جمع جس سے مراد منکے وغیرہ یا تعویذ وغیرہ. شریعت میں ان کے بارے میں کیا حکم وارد ہوا. دیکھیں رقا جو ہے دم، کچھ باتیں اس پر ہو چکی ہیں. دم کرنا یہ شرعاً ثابت ہے، لیکن دم جو ہے وہ یعنی شرعی اورات سے ہو اور اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، موجب برکت ہیں، قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں، جیسے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سورہ فاتحہ کے بارے میں، نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے. معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، یہ پڑھ کر دم کیا جائے، یہ شرعاً ثابت ہے. دم عربی میں ہو اور یا پھر قرآن اور حدیث کے اوراد اور اذکار سے ہو، عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا نہ ہو. جو منتر وغیرہ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ناقابل فہم دم ہے، دم کرنے والا پڑھ رہا ہے اور کچھ پلے نہیں پڑا یہ کیا پڑھ رہا ہے، تو یہ دم نہیں بلکہ یہ سحر، جادو ہے، وہ جادوگر. دیکھیں شریعت نے جو ہم نے کل پڑھا، استرقاء کو پسند نہیں کیا، دم کروانے کو. بڑی اس میں حکمت ہے. دم خود کرو، دم کروانے کو پسند نہیں کیا. بعض اوقات جس سے دم کروا رہے ہو وہ کوئی منفی شخص ہو، جادوگر ہو، تو اس کے جادو کے لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں. جادو کفر ہے. سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا. تو بعض اوقات آپ ایسے شخص کے پاس جا سکتے ہیں دم کے لیے جو جادوگر ہے. اس کی نشانیاں یہ ہیں، مثلا دم کرتے کرتے آپ سے کہے کہ آپ کا نام کیا ہے، نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ. دم کرتے کرتے سمجھ لو جادوگر ہے. دم اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں نام کا کیا سوال ہے، والدہ کے نام کا کیا سوال ہے. نہیں، ان کی کچھ علامتیں ہیں اپنے خبیث جنوں کے ساتھ. جادو ہے، سحر ہے یہ. مثلا کوئی شخص آپ سے کہے کہ کوئی بکرا لے کر آؤ، دم کروں گا، اور کالا ہو، یہ جادوگر ہے. یہ شفا کب ہوگی؟ جب وہ بکرا کسی جن یا شیطان کے نام پر قربان کرے گا. یہ ان کے درمیان طے ہوتا ہے. جادوگر ہے. دم کا کیا تعلق ہے بکروں سے، چڑھاووں سے؟ کوئی جانور مرغی منگواتا ہے اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دم شروع کریں گے، اگر مرغی تڑپ نہ لگے تو اس کا معنی ساحر ہے. آپ یہ جادوگر ہے. پانی کا رنگ تبدیل ہو، کوئی گھر سے کپڑے منگواتا ہے
کوئی دھاگا ناپتا ہے، کوئی بال منگواتا ہے، جو شخص ایسا عمل کرے سمجھو وہ جادوگر۔ کوئی آپ کو کاغذ دیتا ہے، اس میں خانے بنے ہوئے اور خانوں میں ارقام نمبر لکھے ہوئے 4 6 8 10 9، جادوگر ہے۔ اس لیے رقیہ خود کرو تاکہ ایسے لوگوں کے چنگل سے بچ سکو۔ رقیہ تو ان شرائط کے ساتھ درست ہے، شرعی اوراد ہو یا پھر عربی عبارت ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے شفا کا سوال ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس دم سے امید اور توقع کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے حصول ہے شفا کی، کہ شفا اللہ دے گا، اس عمل کے نتیجے میں اللہ شفا دے گا۔ تو اگر یہ شرائط متحقق ہیں تو دم کرانا شرعاً درست اور جائز۔ اور جہاں تک تمائم کا تعلق ہے، یہ منکے وغیرہ، خرزات وغیرہ یا پھر تعویذ وغیرہ، تو منکے، اگر منکوں کے ساتھ آپ کا جو توقع اور امید کہ منکے لٹکانے سے شفا ملے گی، یہ باطل ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور جہاں تک تعویذ ہے تو تعویذ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ تعویذ کی کم از کم برائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی تعویذ نہیں کیا۔ صحابہ بیمار ہوتے تھے، خود بیمار ہوتے تھے، پیارے پیغمبر نے کبھی نہ تعویذ لکھا نہ لکھوایا، نہ صحابہ سے عمل ثابت ہے۔ صرف مسند احمد میں ایک عمل عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ملتا ہے کہ وہ نظر بد کا جو ذکر ہے، شرعی ذکر، اعوذ بکلمات اللہ التامات، بڑے بچوں کو یاد کرواتے تھے، اور چھوٹے بچے جو یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ان کو کاغذ پر لکھ کر گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اگر اس سے مراد تعویذ ہے، اول تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی محمد بن اسحاق بذات خود ثقہ ہے مگر مدلس ہے، اس کا عنعنہ قابل قبول نہیں، اور اس سند میں اپنے شیخ عمر بن شعیب سے یہ عن سے روایت کر رہے ہیں، تو تدلیس کی بنا پر یہ حدیث منقطع شمار ہوگی اور قابل قبول نہیں۔ لیکن برسبیل صحت کچھ علماء نے اس کا اچھا معنی بیان کیا کہ بچوں کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ چھوٹے بچے چلتے پھرتے کھیلتے کودتے اس کو یاد کر لیں، رٹ لیں، دیکھ دیکھ کر یاد کر لیں، جب مقصد پورا ہو گیا پھر اتار لیتے تھے۔ تو مقصد بطور تعویذ نہیں تھا بلکہ مقصد برائے حفظ تھا، برائے تعلیم تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن اولاً یہ حدیث ضعیف ہے تو اس سے یہ تعویذ ثابت نہیں ہوتا۔ سلف صالحین نے گو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ جواز کے قائل تھے، لیکن صحیح قول جو نصوص کے مطابق وہ یہی ہے کہ تعویذ اور خرزات اور منکے تمائم ان سب کو لٹکانا ناجائز ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت نہیں۔ دوسرا، یہ توکل علی الغیر، غیر اللہ پر توکل، آپ ان منکوں سے اور کاغذ کے ٹکڑے سے آپ شفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ شفا اور خیر کی طلب اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور دفع شر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ جی، تو یہ حدیث فی الصحیح، مراد صحیحین بخاری مسلم ہے، اور راوی اس کے ابو بشیر الانصاری ہیں جن کا نام قیس بن عبید تھا۔ یہ جنگ خندق میں موجود تھے اور یہ بھی طویل العمر صحابی تھے، ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا، سفر کا تعین نہیں ہے کون سا سفر تھا، سفر کی تعین نہیں ہے۔ ارسل رسولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ایک اعلان کرنے کے لیے۔ نمائندہ کا نام بعض روایتوں میں زید بن حارثہ آتا ہے۔ اعلان کیا تھا؟ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت، کہ اونٹوں کے گلوں میں، اونٹوں کی گردنوں میں وتر کا قلادہ باقی نہ رہے، کاٹ دیا جائے۔ جن جن لوگوں کے اونٹوں کے گلوں میں قلادہ ہے وہ اس کو کاٹ دیں۔ یہ جو حدیث ہے نا، قلادۃ من وتر او قلادہ، راوی کو شک ہے کہ قلادہ کہا یا قلادۃ من وتر کہا۔ قلادۃ من وتر ہو تو وتر کا قلادہ، وتر کیا ہے؟ یہ کمان کی ڈوری، جو کمان، تیر کمان، کمان کی ڈوری یا کمان کی جو تندی ہے
وہ بدر کہلاتی ہے. اور مشرکین مکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کمان کی ڈوری جو ہے اس کا قلادہ بنا کر اگر اونٹ کے گلے میں لٹکا دیا جائے، باندھ دیا جائے تو اونٹ کو بیماری نہیں لگتی اور نظر بد سے وہ محفوظ رہتا. یہ بھی تعلق الی غیر اللہ ہے، اعتماد الی غیر اللہ ہے. لہذا اللہ کے پیغمبر نے اس کی نفی فرمائی، اس کا انکار فرمایا اور کاٹنے کا حکم دیا. اور عام قلادہ بھی حدیث میں دونوں باتیں مذکور ہیں، تو نفع سے خالی نہیں ہے. اگر عام قلادہ بھی اس نیت سے پہنایا جائے کہ نظر بد سے بچ جائے. بعض لوگ کالے رنگ کے دھاگے کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایک نسخہ شافیہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ بالکل یہ تعلق الی غیر اللہ ہے، تعلق بغیر اللہ ہے. غیر اللہ سے شفا کی توقع جو کہ شرک ہے. ہاں قلادہ اگر اس لیے باندھا جائے اونٹ کے گلے میں رسی باندھنے کے لیے تاکہ اس کو کھینچا جا سکے، چلایا جا سکے، ہانکا جا سکے، تو یہ ایک مصلحت ہے. لیکن اگر اس لیے باندھا جائے کہ یہ مرض سے محفوظ رہے، بیماری سے محفوظ رہے، تو پھر یہ تعلق بغیر اللہ ہے حصول شفا کے لیے جو کہ شرک ہوگا. جی. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرک. ہاں اس حدیث میں یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور سنن ابی داؤد کی بھی حدیث ہے. جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا، میں نے خود سنا کہ ان الرقى والتمائم والتولة شرک. تین چیزیں، رقا، تمائم اور تیولا، یہ شرک ہے. رقا وہی دم. دم کب؟ جب شرکیہ ہو، مطلق نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اعرضوا علی رقاکم، اپنے دم مجھ پر پیش کرو. صحابہ دم کرتے تھے، مجھ پر پیش کرو. آگے فرمایا کہ لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا، اس وقت تک دم میں کوئی حرج نہیں جب تک وہ شرک سے خالی ہے. اگر دم میں شرکی الفاظ ہوں گے تو پھر وہ شرک ہے، اور کرنے والا مشرک ہے، اور کرانے والا بھی مشرک ہے اگر شرکی الفاظ. کچھ لوگ دم کرتے ہیں، اس میں اصحاب کہف کے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کا واسطہ دیتے ہیں دم کرتے ہوئے، تعویذ لکھتے ہیں. ایک انسان کہاں تک گر چکا ہے کہ کتوں کو مشکل کشا مانتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ دم شرک ہے، شرکیہ دم. اگر دم شرک سے پاک ہے تو وہ ثابت ہے ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے ذکر کر دی. اسی طرح تمائم، تمیمہ کی جمع، وہی خرزات، منکے وغیرہ یا تعویذ وغیرہ جو ہم نے وعدے کر دیا. اور تیوالا، تیوالا یہ ایک مخصوص تعویذ ہے جو محبت کے لیے دیا جاتا ہے. یعنی شوہر کے دل میں اس کی بیوی کی محبت پیدا ہو جائے یا بیوی کے دل میں شوہر کی محبت پیدا ہو جائے. اگر شوہر بیوی سے دور رہتا ہے، کھچا کھچا رہتا ہے، تو یہ ایک تعویذ چلتا تھا محبت کو پیدا کرنے کے لیے، تیوالا. یہ ایک مخصوص، اس میں ذکر اللہ نہیں، یہ ایک مخصوص چیز تھی تیوالا جو لٹکائی اور بنائی جاتی تھی، اور اس سے محبت کا جلب حاصل کرنا مقصود ہوتا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو بھی شرک قرار دیا. یہ بھی تعلق بغیر اللہ ہے اور اعتماد علی غیر اللہ ہے. یہ بات ابن مسعود نے کب کہی تھی؟ اس کے پیچھے قصہ ہے. ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا گھر میں بیٹھی تھی، آپ باہر سے آئے، اپنی بیوی کے گلے میں وتر دیکھا، دھاگا دیکھا. فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ مجھے تکلیف ہے، اس سے میں نے یہ پہنا ہے تاکہ مجھے تکلیف سے شفا مل جائے. اس کو آپ نے کاٹا اور کاٹ کر پھینکا اور فرمایا کہ ان آل عبداللہ اغنیاء من الشرک، عبداللہ کی آل، عبداللہ کا خاندان شرک سے بری ہے، یہ عمل شرک ہے. ان کی بیوی نے کہا کہ ایک دور تھا میری آنکھ میں درد تھی، تو ایک یہودی کے پاس میں جایا کرتی تھی، وہ ایک دم کرتا تھا تو مجھے سکون مل جاتا تھا. تو شفا تو ہے اس میں. اب دیکھیں عقیدے کا استحکام، کتنا مستحکم عقیدہ. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جب تم اس سے دم کرواتی تھی تو شیطان اس کو پرسکون کر دیتا تھا، اور جب تم وہاں سے آ جاتی تو شیطان اس میں چھیڑ چھاڑ کرتا تھا تاکہ تکلیف ہو.
یعنی شیطان اور انسان، یہ انسان بھی شیطان ہے، ان کی ملی بھگت جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ ایسے بندے جو بیٹھے ہوئے درگاہیں سجا کر، اپنے ڈیرے سجا کر، ان کے شیطانوں سے عقد ہوتے ہیں، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں کو استعمال کر کے وہ ان کو لاتے ہیں، حاضر کرتے ہیں، اور ساتھ مل کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، ترکیبیں کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ بعض اوقات ان کو شفا دے دیتے ہیں تاکہ ان کے عقیدے اور مضبوط ہو جائیں ان تعویذوں پر اور ان منکوں پر۔ تو اس کی بالکل بےخونی کر دی گئی کہ رقا ہو، شرکیہ، تمائم ہو، تیوالا، یہ سب کا سب شرک ہے، اور ان کا استعمال کرنا یہ توکل کے منافی ہے، یہ تعلق بغیر اللہ ہے، اور غیر اللہ سے شفا کی طلب ہے جو کہ شرک ہے۔ جی۔ وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه۔ عبداللہ بن حکیم، یہ ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور یہ کوفہ کے ہیں۔ یہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، ان کا سماع اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں، اس لیے حدیث منقطع ہے۔ مگر اس کی ایک سند صاحب تحسیر نے یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک شاہد موجود ہے، گو یہ منقطع ہے مگر اس کا شاہد موجود ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، کوئی تمیمہ ہو، بطر ہو، قلادہ ہو، منکا ہو، خرز ہو، موتی ہو، لٹکائے حصول شفا کے لیے، دفع شر کے لیے، تو وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے شرک ہونے کی، کیونکہ یہ توکل علی غیر اللہ ہے۔ توحید توکل علی اللہ کا نام ہے، اور غیر اللہ پر توکل کرنا شرک ہے۔ تو جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا، تو یہ ایک توجیہ ہے تمیمہ کے شرک ہونے کی۔ چلے اگر یہ حدیث ضعیف ہے، منقطع ہے اس کی سند، تو ہم نے عرض کیا کہ تمیمہ کا کم از کم حکم یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جی۔ التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه۔ ہاں، شیخ نے خود وضاحت کی ہے کہ تمائم کیا ہے؟ کوئی بھی شے یعلق علی الاولاد، جو بچوں پر لٹکائی جاتی تھی، من العین، نظر بد سے بچانے کے لیے، تو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان پر یہ چیز لٹکائی جاتی تھی، خواہ وہ کچھ بھی ہو، وہ دھاگا ہو، وہ تمیمہ ہو، یا وہ جو ہے منکا ہو، موتی ہو، تو یہ تمائم ہے۔ لیکن اذا کان المعلق من القرآن، لیکن جو لٹکائی جانے والی چیز ہے اگر وہ قرآن سے ہو، یعنی تعویذ جو باندھا جا رہا ہے، لٹکایا جا رہا ہے، اس میں اگر قرآنی آیتیں لکھی ہوں یا صورتیں لکھی ہوں، فرخص فی بعض السلف، بعض سلف نے اس کی اجازت دی ہے، وہ بعضهم لم يرخص فیہ، لیکن بعض علماء سلف نے اس کی رخصت اور اجازت نہیں دی، اور یہ قول زیادہ معتبر ہے، یعنی جو اس کے جواز کی نفی کرتے ہیں ان کا قول زیادہ معتبر ہے، نصوص سے اقرب اور ملتا ہے، اور جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے ان کے پاس کوئی اساس نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے عمل سے اور آپ کی سنت سے یہ ثابت ہے ہی نہیں۔ اور نفی کرنے والوں میں نبی علیہ السلام کے صحابی جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام تلامذہ ہیں، ان کے تمام اصحاب ہیں جو اس کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ والرقاء، جی، والرقاء هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى۔ یہ رقاء، یہ عزائم، یہ دم وغیرہ، اس کی ہم نے بات کر دی کہ اس کی رخصت ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ جو بھی آپ نے سنی، تو رقیہ درست ہے، لیکن اگر ان شرائط سے یہ خالی ہوگا پھر یہ شرک ہوگا۔ اگر شرکیہ دم ہو، یا دم عربی میں نہ ہو، اردو میں ہو، یا کسی اور زبان میں ہو، یا ایسی زبان جو ناقابل فہم ہو، ایسے کلمات جو ناقابل فہم ہو، پھر وہ سحر بھی ہوگا اور شرک بھی ہوگا۔ اور اگر عربی میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا وہ قرآنی آیات ہیں، احادیث کی اذکار ہیں، تو پھر وہ درست اور جائز ہے، اس کا جواز نبی علیہ السلام کے
فرامین سے ثابت ہے. فقط رخص فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العین والحمۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے اور زہریلے جانور کے کاٹے سے دم کی اجازت دی ہے. لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ دم تو ہر مرض سے جائز ہے، مگر ان دو امراض میں دم زیادہ مجرب، زیادہ نافع اور جلدی شفا دینے والا ہے. ویسے ہر مرض کے لیے دم جو ہے وہ درست اور جائز ہے. جی. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. یہ تیوالا ایک چیز ہے جو لوگ بناتے تھے، ان کا زعم یہ تھا کہ انه يحب المرأة إلى زوجها، کہ یہ عورت کو اس کے شوہر کا محبوب بنائے گا اور شوہر کے دل میں عورت کی محبت پیدا کرے گا اور عورت کے دل میں شوہر کی محبت پیدا کرے گا. تو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک چیز تیار کی جاتی تھی. تو یہ بھی تعلق بغیر اللہ اور اعتماد علی غیر اللہ ہے اور یہ شرک ہے. جی. وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. یہ حدیث مسند احمد کی، یہ رویفع نامی صحابی سے مروی ہے. رویفع نبی علیہ السلام کے صحابی انصاری تھے. ان کے والد کا نام ثابت تھا، رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ مصر میں فوت ہوئے اور مصر کے گورنر تھے جب یہ فوت ہوئے. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا رویفع لعل الحیات ستطول بک، کہ شاید تمہاری زندگی لمبی ہو، تمہاری زندگی شاید لمبی ہو. اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان آپ کے اعلام نبوت میں سے ہے. رویفع کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی اور یہ پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد تقریباً 46 سال زندہ رہے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے اعلام نبوت میں سے ہے. فاخبر الناس، تم مستقل لوگوں کو خبر دیتے رہنا، یعنی تمہاری جو لمبی زندگی ہوگی لوگوں کو خبر دیتے رہنا، بتاتے رہنا. من عقد لحیتہ او تقلد وطرا او استنجا برجیع دابۃ او عظم فإن محمدا بریء منہ، کہ جو شخص اپنی داڑھی کو بٹ دے اس میں گرہیں لگائے، او تقلد وطرا، یا وطر وہ جو تانت ہے، جو کمان کی تندی ہے، اسے لٹکائے، اسے باندھے. اب استنجا برجیع دابہ او عظم، یا استنجا کرے جانور کی ہڈی یا اس کے گوبر سے. فإن محمدا بریء منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. تو یہاں پر چند چیزوں کا ذکر ہے. ایک داڑھی کو بٹ دینا، یہ داڑھی کو بٹ دینا یہ اس میں تشبہ بالاغیار، یعنی بعض لوگ داڑھی کو بٹ دیا کرتے تھے، ایک خاص ان کا طریقہ تھا اور اس میں ان کا کبر مقصود تھا، اظہار کبر. اور ایک قوم جس میں نسوانی جذبات زیادہ ہوتے تھے وہ داڑھی کو بٹ دے کر اس کو چھوٹا کر کے اور بالوں کو گنگریلا بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے تھے. ان میں نسوانی جذبات زیادہ ہوتے تھے. اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم از کم یہ تشبہ بالغیر ہے اور تشبہ بالاغیار ہے اور دین نے اسے روکا ہے. اور بعض احادیث میں نماز کی حالت میں داڑھی کو بٹ دینا یا کپڑے کو فولڈ کرنا اور اس کو لپیٹنا، اس سے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا. امام نسائی نے ایک باب قائم کیا، اس میں نماز کے علاوہ بھی بالوں کو خواہ وہ سر کے ہوں یا داڑھی کے ہوں یا کپڑے کو بل دینے سے منع کیا ہے. تو عام حالات میں بھی کپڑے کو فولڈ کرنا منع ہے اور عام حالات میں بھی بالوں کو بل دینا اور داڑھی کو بل دینا ناجائز ہے، اور نماز میں خاص طور پر. او تقلد وطرا، یا وہ بطر لٹکائے، بطر وہی تانت ہے اور وہی کمان کا دھاگا، اس کو لٹکا لے حصول شفا کے لیے، دفع مرض کے لیے، دفع شر کے لیے. تو فرمایا کہ اس سے بھی اللہ کے پیغمبر بری ہے. اب استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا استنجا کرے جانور کی ہڈی یا جانور کے گوبر سے، رجیع گوبر اور عظم ہڈی، تو اس سے بھی اللہ کے پیغمبر بری ہیں. اس میں کیا توجیہ ہے؟ حدیثوں میں اس کی دو علتیں وارد ہیں. ایک یہ فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے فإنہ ذات اخوانکم من الجن، یہ گوبر اور ہڈی تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. جب جانور گوبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اس گوبر کو دوبارہ جانور کے چارے کی شکل دے دیتا ہے جنوں کے لیے، اور جب گوشت کھا کے ہڈی آپ پھینکتے ہیں، اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اللہ اس ہڈی پر دوبارہ گوشت چڑھا دیتا ہے جنوں کے لیے۔ تو اس طرح آپ جنوں کی خوراک کو فاسد کریں گے۔ دوسری علت ایک حدیث میں یہ ہے کہ فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ، یہ علت صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ یہ دو چیزیں تمہیں پاک نہیں کر سکے گی۔ بھی ہڈی میں چوسنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس سے استنجا کیسے جائز ہوگا، اور گوبر خود ناپاک ہے، ناپاک چیز پاک کیسے کرے گی؟ تو اس میں تطہیر کی صلاحیت نہیں۔ دونوں علتیں چونکہ منصوص ہیں اور شریعت سے وارد ہیں، لہذا دونوں معتبر ہیں۔ تو یہاں باب سے تعلق جس چیز کا ہے وہ یہ ہے او تقلد وطرن، کہ جو دفع شر کے لیے دھاگا اپنے گلے میں لٹکائے گا، اپنی بازوں سے باندھے گا، اس کا یہ عمل شرک ہے، کیونکہ یہ تعلق بغیر اللہ اور اعتماد علی غیر اللہ ہے۔ جی۔ وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع۔ سعید بن جبیر عظیم تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کسی انسان کے تعویذ کو کاٹ دے، کوئی دھاگا باندھا ہو، منکا باندھا ہو یا کوئی کڑا باندھا ہو، اس کو اتار دے، کاٹ دے، کان کعدل رقبہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ سعید بن جبیر بڑے ثقہ اور معتبر تابعی تھے، بڑے امام تھے، اپنی رائے سے یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں انشاءاللہ اچھا گمان ہے کہ یہ بات ضرور منصوص ہوگی اور یہ اجر ضرور متحقق ہوگا کہ جو شخص کسی کے تعویذ کو کاٹ دے، دھاگے کو کاٹ دے، اس نے باندھا ہو ان مقاصد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا اجر دے گا، اور غلام کو آزاد کرنا بڑا اس کا اجر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اعتق نسمة فی سبیل اللہ اعتق اللہ بکل عضو منہ کل عضو منہ من النار، کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے خارج کر دے گا اور جہنم سے نکال دے گا۔ جی۔ وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن۔ وَلَهُ یہ ضمیر وکی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ امام وکی رحمہ اللہ نے سعید کے قول کو روایت کیا ہے اور اس قول کو بھی روایت کی ہے۔ وکی بن جراح یہ بہت بڑے فقیہ تھے اور امام اور محدث تھے، ان کا تعلق کوفہ سے تھا، اور امام احمد بن حنبل کے مشائخ میں سے ہیں، امام شافعی کے ساتھیوں میں سے ہیں، امام شافعی کے اصحاب میں سے ہیں، اور فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ امام شافعی کے ایک دو شعر آپ کو سنا دیں۔ انہوں نے وکی سے ایک بات کا اظہار کیا تھا اور اس کو دو شعروں میں ذکر کیا، خصوصاً طلاب، خاص طور پہ میرے لیے ایک طالب علم کے لیے یہ شعر انتہائی نافع ہیں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطاہ عاصی۔ میں نے اپنے شیخ وکیع سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ حافظہ کمزور ہے، تو میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو، معصیتیں چھوڑ دو۔ واخبرنی مجھے خبر دی، رہنمائی کی، بان العلم نور کہ کتاب و سنت کا علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطاہ عاصی، اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو مجھ ایسے طالب علم کے لیے یہ نصیحت مشعل راہ ہے کہ علم کے راستے میں، کتاب و سنت کے راستے میں یقیناً معصیت کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دل ہمارے پاس ہے، دو دل نہیں ہے، یہ ایک دل ایک ہی چیز کا مرکز ہو سکتا ہے، یا اس میں اللہ کے نور کو سما دو، علم کو داخل کر دو، اور یا پھر گناہوں سے محبت کو داخل کر دو۔ دو متضاد چیزیں اس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جی، یہاں یہ قول ابراہیم نخعی کا ہے، یہ بھی بڑے تابعی تھے اور صحابہ کے شاگرد تھے، ان کا تعلق بھی کوفہ سے ہے۔ ابراہیم بن یزید ان کا نام ہے اور کبار فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سن 96 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی بھی ایک بات بڑی کارآمد کہ کس طرح سلف صالحین مخلص تھے، رات کو یہ قیام کرتے تھے اور قیام میں رویا کرتے تھے، تہجد میں بہت روتے تھے، بکا رویا کرتے تھے، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو اپنے چہرے کو مل بل کے دھویا کرتے تھے تاکہ رونے کے آثار کو مٹا دوں۔ مسجد میں جاؤں گا لوگ دیکھیں گے اور آنکھوں سے رونا پہچان لیں گے، ریاکاری نہ بن جائے، اخلاص پر حملہ نہ ہو جائے، تو اچھی طرح چہرے کو دھو کر آنکھوں کو مل بل کے صاف کر کے رونے کے نشانت کو مٹا کر مسجد میں آتے تھے۔ یہ سلف صالحین کتنے مخلص
اور کس قدر اپنے اخلاص کی حفاظت کرتے تھے. ہم جیسے طلاب علم کے لیے بھی اخلاص ایک بڑا سرمایہ ہے. اور قیام اللیل بھی یزید بن رومان چوٹی کے محدث، بڑی خوبصورت ان کی آنکھیں تھیں. ایک وقت آیا کہ نابینا ہو گئے. ان کا ایک شاگرد ان کو ایک عرصے بعد ملا، دیکھا کہ شیخ نابینا ہو چکے. پوچھا کہ ما فعلت العینان الجمیلتان، یا شیخ یہ خوبصورت آنکھیں کہاں گئیں؟ فرمایا کہ ذهب بہما بکاء اللیل بکاء الاسحار، سحری کے وقت کے رونے نے آنکھوں کو ختم کر دیا، آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا. تو یہ دأب الصالحین، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ابن نقی فرماتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلها من القرآن بغیر القرآن، کہ سلف صالحین یا خاص طور پہ اصحاب عبداللہ بن مسعود تمام تعویذوں کو مکروہ جانتے تھے. اور سلف کی اصطلاح میں مکروہ حرام کے معنی حرام قرار دیتے تھے تمام تعویذوں کو. من القرآن، خواہ وہ قرآنی آیات سے ہوں بغیر القرآن یا غیر قرآن سے ہوں، تمام تعویذوں کو وہ حرام قرار دیتے تھے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے جو انہوں نے سلف کی طرف یا خاص طور پہ اصحاب عبداللہ کی طرف بن مسعود منسوب کیا ہے. تو گویا ایک کثیر جماعت تعویذ کو ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے. اور اس کی اسباب ہم نے پڑھ لیے، اس کے علل ہم نے پڑھ لیے. جو عبداللہ بن عکیم کی روایت سے کہ یہ توکل علی غیر اللہ، من تعلق شیئا فقد وکل علیہ، کہ کوئی شخص کوئی بھی چیز اٹھا لے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اور یہ توحید کی منافی ہے اور توحید کے تقاضوں کے منافی. جبکہ خالص توحید، توکل علی اللہ، اعتماد علی اللہ، دفع شر میں اور جلب خیر میں ضروری ہے کہ اللہ ہی پر توکل ہو، اسی پر اعتماد ہو. من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ خود کافی ہو جاتا ہے. سب سے بڑا صلہ ہے، ابن قیم فرماتے ہیں کہ توکل کا صلہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ پر توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں. یہ نوید صرف توکل کے لیے، اتنا عظیم توحید کا شعبہ، اور یہ سارے امور توکل کے خلاف ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.